کہ جو شخص ایک انار کھائے گا 40 روز تک وسوسہ شیطان اس سے دور ہو جائے گا، 2 کھائے گا تو 80 روز تک وسوسہ شیطان دور ہو جائے گا، دل اس کا نورانی ہو جائے گا۔ اچھا، انار کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ فائدے مند اس مرض کے حوالے سے جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ والا انار ہے کہ جس کا چھلکا زرد رنگ کا ہوتا ہے، لال والا بھی چلے گا، لیکن سب سے زیادہ فائدے مند شک اور وسواس کی بیماری کے اعتبار سے وہ والا انار ہے کہ جس کا چھلکا زرد رنگ کا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کھانے ہی والی ہی چیزوں میں انار کے بعد سیب کا تذکرہ ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ یعنی جن کی فائدے جو کہ بہت زیادہ فائدے مند ہیں۔ سیب 3 چیزوں کے لیے بہت فائدے مند ہے، زہر، جادو اور شک و وسواس کو برطرف کرنے کے لیے بہت فائدے مند۔ 7ویں امام باقاعدہ ان 3 چیزوں کے لیے بہت سی چیزیں زہر آلود ہمارے اندر چلی جاتی ہیں، زہر سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص سیب روزانہ کھاتا رہتا ہے تو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ جادو سے بھی بچا رہتا ہے، ہو جائے نا NNA. تو بہرحال زہر، جادو اور شک اور وسواس کی بیماری اس سے برطرف ہو جاتی ہے جو سیب کھاتا ہے۔ اور چھٹے امام تو یہاں تک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر بیماروں کو پتہ چل جائے کہ سیب کے کیا خواص ہیں تو وہ اپنا علاج سیب ہی کے ذریعے کریں۔ سیب جو ہماری میڈیکل سائنس بعض اوقات اس کو یعنی اپنے طور پہ تو فائدہ مند سمجھتی ہے، لیکن بہت سارے اور پھلوں سے اگر اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو کچھ اور پھلوں کا نام لیتے ہیں، مثلا امروز زیادہ فائدہ مند اس کے مقابلے میں سمجھا جاتا ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ اگر بیماروں کو پتہ چل جائے تو اپنے بیماریوں کا علاج فقط سیب سے کریں۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور ہے جو خواتین کے اعتبار سے کافی اہم ہے اور اس سے بھی اس مرض میں بڑا فائدہ ملتا ہے، اور وہ ہے مہندی کا استعمال کرنا۔ خواتین کے لیے البتہ جب وہ مہندی لگائیں گی تو اس کا جو رنگ آئے گا اس میں حجاب کے اعتبار سے نامحرم سے اس کو چھپانا ہوگا۔ اچھا، ہاتھ میں لگائیں گی تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہر وقت دستانے پہن کے یا چادر کے اندر ہاتھ رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ کریں کہ پاؤں میں اپنے لگائیں، پاؤں کے تلوے وغیرہ میں، اور ظاہر ہے کہ پاؤں کے تلوے موزے وغیرہ پہنتی ہیں نامحرم کے سامنے جاتے ہو تو واجب ہے پہننا، اپنے پاؤں کو چھپانا واجب ہے، تو اس لحاظ سے ان کو مہندی کا فائدہ بھی مل جائے گا اور حجاب والا مسئلہ بھی ان کا حل ہو جائے گا۔ تو روایت میں یہاں تک یہ بات آئی ہے کہ پروردگار عالم نے جتنے بھی درخت اور پودے پیدا کیے ان میں سب سے زیادہ ہینا کے پودے سے پروردگار محبت کرتا ہے، یعنی ہینا یعنی یہی مہندی کا جو درخت یا پودا ہوتا ہے۔ البتہ روایت میں 2 خواتین کے لیے، اب میں فتاوی کے اس کے بحث کے اندر نہیں جا رہا، جو روایت کے اندر بہرحال بات آئی ہے کہ 2 طرح کی خواتین کے لیے کچھ دنوں کے لیے مہندی کا استعمال مکروہ ہو جاتا ہے، جن میں ایک تو جنب خواتین یا مرد حضرات بھی اس میں ہو سکتے ہیں، اور ایک حالت حیض میں جو عورت ہو، اور ایک اور عورت ہے کہ جس کے ہاں بچے کی ابھی ولادت ہوئی، وہ عورت 10 روز تک ہینا استعمال نہ کرے۔ ایک روایت میں یہ بھی بات آئی، اس سے خطرہ یہ ہے کہ وسوسہ شیطانی پیدا ہوگا، اس عورت کے اندر وسوسہ شیطانی پیدا ہوگا۔ لیکن ان دنوں کو اگر نکال دیا جائے اور ان حالتوں کو اگر نکال دیا جائے، 10 روز گزر جائیں، ان دنوں کے علاوہ جو مہندی لگانا ہے یہ وسوسہ شیطانی کو دور کرتا ہے۔ البتہ جو یہ پودا دکھانے کا مقصد بھی اس میں یہ کہ اصلی مہندی، اب جو وہ سنتھیٹک آ گئی ہیں اور کیمیکلز وغیرہ والی آ گئی ہیں، پتہ نہیں ان میں کتنی اصل مہندی ہوتی ہے، وہ فائدہ مند ہے یا نہیں، وہ جو رنگ اس کے اندر ملا دیے گئے ہیں، یہ وہ جو پرانی جو پی سی جاتی تھی یا وہ جمیلہ مہندی کے نام سے جو اس کے اشتہارات آتے تھے شاید اس طرح کی ہو، بہرحال وہ ان کے لیے فائدہ مند نہ ہو جائے بات کہ میں نے ایڈورٹیزمنٹ کر دی ہے، تو بہرحال اس لحاظ سے کہ یہ ایک بڑی اہم اس کے اندر بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ ایک اور ہے، وہ ہے آج کل بارش بھی ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہو رہی تھی، بارش کا پانی، یہ وسواس اور شک کو دور کرنے کے لیے یا تو انسان اس میں نہائے
یا اس کا کچھ پانی پی بھی سکتا ہے. کچھ علماء نے کچھ خاص سورے بھی اس کے اندر ذکر کیے، اس میں الحمد کا سورہ ہے اور چاروں قل وغیرہ اس کے اندر ہیں. اور باقاعدہ ایک روایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے، صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد، اور جس میں امام نے فرمایا کہ بارش کا جو پانی ہے تمام دردوں کی دوا ہے. اور ایک قرآن کی آیت بھی مولا نے پڑھی تھی، اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جب اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ وہ تمہیں پاک و پاکیزہ بنائے اور تم سے شیطان کی کثافت کو دور کرے. اس کا مطلب ہے کہ وسوسہ شیطانی بھی اس سے دور ہوتا ہے بارش کے پانی سے. اچھا، اس کے بعد ہے نماز شب کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی وسواس کو دور کرنے کے لیے بڑی مجرب ہے. جتنی نماز شب انسان پابندی سے پڑھے گا اتنی قرب خدا اس کو حاصل ہوگا، جتنی قربت خدا اس کی بڑھے گی اتنا ہی اس کا یقین بڑھے گا، اور جتنا یقین بڑھے گا یقین اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی اس کا شک کم ہوتا چلا جائے گا. نماز شب دلوں کو بھی نورانیت عطا کرتی ہے، گناہوں سے انسان کو دور رکھتی ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، جس کے اندر سے خود یہ کہ شک اور وسواس اور وہم کی بیماری بھی ہے. بینائی سے انسان کی تیز ہوتی ہے اور ڈپریشن اور غموں سے دور ہوتا ہے. شیطان اس نماز شب کو پڑھتے جب دیکھتا ہے تو انتہائی غمگین ہو جاتا ہے. مومن کا اسلحہ شمار کی گئی تو شیطان سے جس سے مقابلہ کر سکتا ہے وہ نماز شب کے ذریعے. تو یہ وسوسہ شیطانی دور ہو جائے گا جتنا نماز شب کا پابند ہوگا. تو 11 رکعت، ورنہ جتنی بھی رکعت پڑھ سکے، 3 رکعتیں پڑھ سکے، کم سے کم 1 رکعت تو پڑھ لے، کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو ضرور ملے گا. اپنے آپ کو ابتداء عادی بنائے، کم رکعت سے ابتدا کرے اور پھر مکمل 11 رکعت تک جائے. پھر علماء فرماتے ہیں کہ چاروں قل اس کے اندر پڑھنا یہ بھی بہت مجرب ہے. بچوں کو بچپن ہی سے سونے سے پہلے لازمی قرار دلوانا چاہیے کہ وہ چاروں قل پڑھ کر سوئیں. چاروں قل پڑھ کر جو ہے وہ گھر سے باہر جائیں، اسکول وغیرہ جائیں، تاکہ شیاطین اس دوران ان کو تنگ نہ کر سکیں اور یہ وسوسہ اور شک اور وہم کی بیماری بھی بچپن سے پیدا نہ ہو. کچھ بچے بھی ایسے آنے لگیں گے جن کو یہ والی بیماری ہونے لگی کہ فلاں کے ہاتھ کا نہیں کھاتا ہے، یہ فلاں کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں پیتا ہے، یا ماسی کے ہاتھ اگر کسی چیز جگہ پہ لگ جائے تو اس سے یعنی ہر چیز میں بچوں کو بھی ابھی شک آنے لگے. تو ان کو ابتدا ہی سے یہ چاروں قل وغیرہ یہ پڑھنے کی ان کو عادت ڈالنی. 7ویں ہمارے چوتھے امام ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم. مناجات 15 جو ہیں امام کی، اس میں جو 7ویں مناجات ہے جس کا نام ہے مناجات مطیعین، بہار الانوار کی 94 جلد میں بھی ہے، اور مناجات 15 تو مفاتی کے اندر موجود ہیں، جس میں امام فرماتے ہیں دعا ہے باقاعدہ کہ اگر یہ مناجات مطیعین پڑھے تو اس سے بھی شک اور وسواس اور وہم کی بیماری دور ہوتی، جس میں الفاظ بھی یہی ہیں کہ پروردگار میرے باطن میں حق کو ثابت فرما، کیونکہ شکوک اور ظن یہ فتنوں کو ایجاد کرنے والی. یعنی باقاعدہ امام نے یعنی ہماری تعلیم کے لیے شکوک کو برطرف کرنے کی باقاعدہ دعا جو ہے وہ مانگی کہ شکوک کو برطرف فرما، یہ جو ظن ہماری یہ فتنوں کو ایجاد کرنے والی چیز. تو مناجات مطیعین جو کوئی زیادہ بڑی مناجات نہیں ہے، اس کو بھی اس میں جاری رکھنا چاہیے. اور ایک ذکر اور ہے کہ جو کہ اس پہ اگر مداومت ہو جائے، ایک تو اس کا پہلا پارٹ خود ہی لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ تو آپ نے ابھی حوقلہ وہ سنا بھی کہ یہ بہت مجرب ہے. اس کو بھی اگر اس دعا کے ساتھ ملا دیں، اصل دعا توکلت علی الحی الذی لا یموت سے شروع ہوتی ہے. آپ کو جو تعقیبات نماز ہیں اس کے اندر تعقیبات نماز میں بھی یہ والی دعا مل جائے گی. تو اس میں وکبرہ تکبیرہ تک یہ باقاعدہ جو دعا ہے یہ ابو حمزہ صومالی نے روایت کی، اور چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ رسول اسلام کے پاس ایک شخص شکایت کے لے کر آیا. درود بھیجیے محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیغمبر اسلام سے آ کر اس نے 2 شکایات کی تھی کہ یا رسول اللہ، ایک تو میں شدت وسوسہ، یعنی میں بہت شکی ہوں، بہت وسواسی ہوں، میری مدد کریں کہ میں کیا کروں، اور دوسرا ہے کہ میں قرض دار ہوں، عیالدار بھی ہوں، محتاج ہو گیا ہوں، اس رزق کی تنگی سے کیسے میں اپنا دامن بچاؤں.
پیغمبر اسلام نے انہی کلمات کے متعلق کہا جو توکلت علی الحی الذی لا یموت سے شروع ہوتے ہیں، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ساتھ ملا لیں تو اور فائدہ مند ہو جائے گا. کہا کہ اصول کافی کی دوسری جلد کے اندر باقاعدہ روایت موجود ہے، پیغمبر نے کہا کہ اس دعا کی کثرت کے ساتھ تکرار کرو، اس کو بار بار پڑھو، یہ تمہارے دونوں پرابلم جو ہیں یہ اس سے سالو ہو جائیں گے. یعنی تمہارا شک اور وسواس اور وہم کا مرض بھی اس دعا کو پڑھنے سے جاتا رہے گا، اور رزق کے اندر جو تنگی آئی ہوئی ہے وہ بھی اس سے دور ہو جائے گی. یہ اکثر جگہوں کے اوپر شک اور وسواس کے لحاظ سے تو اتنی نقل نہیں ہوتی ہے، لیکن وسعت رزق کے لیے مجرب دعاؤں کے اندر اس کا الگ سے اس انداز سے تذکرہ آ جاتا ہے. اچھا، اب جو سب سے اہم علاج ہے، دیکھیے شک کی جو فصل ہے اس کی آبیاری جو ہے یہ ہمیشہ جہالت کی زمین میں ہوتی ہے. جتنا جہل زیادہ ہوگا اتنا ہی شک زیادہ ہوگا. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا، علم دین آپ حاصل کریں گے، اتنے آپ کے شک کم ہوتے چلے جائیں گے. اگر کوئی شک آیا بھی تو آپ کے پاس علمی ذرائع ہوں گے کہ آپ اس شک کو برطرف کر سکتی ہیں، اس کا حل آپ کو پتا ہوگا، فوراً ہی آپ علاج کر لیں گی. یہ شک اور وہم اسی جہالت ہی کے انڈے بچے ہیں، یہ اسی سے کی پیداوار ہیں، اسی سے ہی نکلتے ہیں.